السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 9ویں قسط کا دوسرا ٹریلر واضح طور پر اس بات کا اعلان ہے کہ شہزادی اسپورچا اب ہیکٹر ساروز اور ڈفنی کے خطرناک شیطانی کھیل کا مرکز بن چکی ہے، اور اگر آپ نے غور کیا ہو تو اب وفاداری اور غداری میں صرف ایک پل کا فیصلہ رہ گیا ہے۔ دوسرے ٹریلر کا آغاز ہی اس اچانک اور خونریز حملے سے ہوتا ہے جہاں شہزادی اسپورچا کے وفادار سپاہی ہیکٹر کے خونخوار نائٹ ٹیمپلر سے ٹکرا رہے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ اب معاملہ خفیہ منصوبوں سے نکل کر کھلی جنگ تک پہنچ چکا ہے، کیونکہ شہزادی اسپورچا جان چکی ہے کہ اس پر یہ حملہ کس نے کیا ہے اور اسے کیوں اغوا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہزادی اسپورچا ڈیفنی کو کہتی ہے کہ وہ نہ تو حملہ کرنے والوں کے سامنے جھکے گی اور نہ ہی پس پردہ طاقتوں کے آگے، چاہے انہیں اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اب یہاں سے دراصل اس کے کردار کی نئی جہت ظاہر ہوتا ہے، مگر اس حملے کے دوران ڈیفنی کا پیچھے سے خنجر نکالنا اس بات کا اعلان ہے کہ اصل خطرہ ہمیشہ سامنے سے نہیں آتا۔ ڈیفنی، جو کہ مکمل طور پر ہیکٹر کے منصوبے کا حصہ ہے، وہ یہ جان چکی ہے کہ شہزادی اسپورچا ان کا یہ اغوا والا منصوبہ جان گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر شہزادی اسپورچا کو گرفتار کرنے کی کوشش ضرور کرے گی، مگر ناکام ہو جائے گی، اور اورہان میں جو پہلے سے ڈیفنی پر نظر رکھی ہوئی ہیں، ممکن ہے کہ اس حملے کے دوران ان کا ڈیفنی پر یہ شک یقین میں بدل جائے، کیونکہ وہ ڈیفنی کے مشکوک حرکتوں کو ضرور نوٹ کر سکتا ہے۔ دوسری طرف اورہان بے کے تیر کا وقت پر آنا صرف ایک جان بچانا نہیں بلکہ تقدیر کا مداخلت کرنا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں شہزادی اسپورچا کے دل میں اورہان بے کے لیے پہلی بار خوف کے ساتھ اعتماد بھی جنم لے گا، لیکن یہ اعتماد ناپائیدار ہوگا، کیونکہ وہ ابھی تک یہ سمجھتی ہے کہ اورہان بے یہ سارا کچھ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، اس لیے وہ اپنے اسی مقصد کے حصول کے لیے اسے اغوا کر کے شاہنشاہ اندرونیکوس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ جنگل میں شہزادی اسپورچا اورہان بے پر پیچھے سے وار کرتی ہے، اور اس کا اورہان بے پر یہ وار اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ابھی تک کسی پر بھروسہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ بہت امکان یہ ہے کہ یہ خنجر صرف اورہان بے کے کندھے کو زخمی نہیں کرے گا بلکہ ان دونوں کے رشتے کو بھی خون میں نہلا دے گا، اور یہی زخم آنے والی اقساط میں محبت، نفرت اور فرض کے درمیان ایک مستقل کشمکش بن جائے گا۔ ہیکٹر اور فلاویوس کے درمیان ہونے والی گفتگو اس قسط کی سب سے خطرناک بنیاد رکھتی ہے، کیونکہ یہاں تلوار نہیں بلکہ نیت آزمائی جا رہی ہے۔ ہیکٹر کا سوال، کیا تم مقدس مقصد کے لیے کسی کی جان لے سکتے ہو، دراصل فلاویوس کے ایمان اور کردار پر ایک گہرا وار ہے۔ اس لیے امکان یہ ہے کہ ہیکٹر فلاویوس کو صرف ایک قاتل کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ اس کی روح کو توڑنا چاہتا ہے، کیونکہ اسے بھی ابھی تک فلاویوس پر مکمل بھروسہ نہیں ہے، جس کی بنیادی وجہ ڈیفنی کا ہیکٹر کو فلاویوس کے حوالے سے یہ خبر دینا تھی کہ وہ اورہان بے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اس لیے اب وہ فلاویوس کا امتحان لینا چاہتا ہے، اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر نائٹ ٹیمپلرز کا غلام بن جانے کے لیے ضروری بھی ہے کہ ان کے مقصد کے خاطر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ان کا ہر حکم پورا کرنا فرض سمجھا جائے اور کسی سوال کے بغیر اس حکم کی تکمیل کی جائے۔ پھر سگود بازار میں فلاویوس کی جلدی، اس کے قدموں کی بے چینی اور فاطمہ خاتون کی خاموش نگرانی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہاں ایک ایسا راز پنپ رہا ہے جو بہت جلد بے نقاب ہوگا۔ ناظرین، دوسرے منظر میں فلاویوس کا فاطمہ خاتون سے کہنا کہ مجھے لگا کہ تم اپنا ہاتھ دے دو گی، یعنی کہ تم یگد بے سے شادی کے لیے ہاں کر دو گی۔ ناظرین، اس منظر میں فلاویوس کا فاطمہ خاتون کو اپنے پیچھے کھینچ کر یہاں تک لانا ایسا لگتا ہے کہ دراصل ایک دھوکہ ہو سکتا ہے، کیونکہ فلاویوس اب چاروں طرف سے گر چکا ہے۔ ایک طرف اس کی محبت، دوسری طرف شاہنشاہ اندرونیکوس سے وفاداری، تیسری طرف اورہان بے سے کیا گیا معاہدہ، اور چوتھے طرف ہیکٹر کا بھروسہ۔ اس لیے امکان یہ ہے کہ فی الحال ہیکٹر کا اعتماد جیتنے کے لیے فلاویوس کا اصل مشن فاطمہ خاتون کے ذریعے اورہان بے تک پہنچنا ہے۔ ناظرین، فاطمہ خاتون اور فلاویوس کا یہ منظر دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فلاویوس ہیکٹر کی طرف سے اس آزمائش پر پورا اترنے کے لیے فاطمہ خاتون کو اغوا کرے گا، لیکن ایسا ممکن نہیں لگتا، کیونکہ فلاویوس فاطمہ خاتون سے سچی محبت کرتا ہے۔ اس لیے کمانڈر فلاویوس فاطمہ خاتون کے ذریعے
اورہان بے یا اس کے کسی دوسرے اہم فرد تک پہنچنے کی کوشش میں ہوگا۔ ناظرین، ڈفنی کا نائٹ ٹیمپلرز کو لیڈ کرنا اور راستہ دکھانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اب براہ راست اورہان بے اور شہزادی اسپورچا دونوں کو شکار بنانا چاہتی ہے، اور جہاں تک فلاویوس کی بات ہے تو وہ آنے والی قسط میں یا تو ایک ایسا قتل کرے گا جو اسے ہمیشہ کے لیے بدل دے گا، یا پھر وہ آخری لمحے میں اپنی ضمیر کی آواز سن کر ہیکٹر کے منصوبے کو ناکام بنا دے گا، اور یہی انتخاب اس کے انجام کا فیصلہ کرے گا۔ ٹریلر کا آخری حصہ اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ 90 کی صرف ذاتی دشمنیوں کی کہانی نہیں، بلکہ ایک عظیم تاریخی موڑ کی تمہید ہے۔ عثمان غازی کا برسا میں داخلہ، کھلے دروازے، لہراتے پرچم اور سپاہیوں کا استقبال اس بات کا اعلان ہے کہ ترک اب صرف حملہ آور نہیں رہے بلکہ حکمران بننے جا رہے ہیں۔ عثمان بے کا اورہان بے سے وہ وصیت کہ مجھے گمشلی کے گنبد کے پاس دفن کرنا ایک انتہائی بھاری پیشن گوئی ہے، کیونکہ یہ اشارہ ہے کہ عثمان غازی اب اپنے مشن کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، اس لیے اب اس کی جدائی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ دوسری طرف اورہان بے کا خیمے میں کہنا کہ اس کی نیت صرف اللہ کی رضا ہے اس بات کا اعلان ہے کہ آنے والی قسط میں وہ ذاتی جذبات، اسپورچا کی گستاخی، ڈفنی کی سازش اور اپنے زخم سب کچھ پیچھے چھوڑ کر ایک بڑے مقصد کی طرف بڑھے گا۔ اس لیے امکان یہ ہے کہ 90 قسط میں اورہان بے کو ایک ایسا فیصلہ کرنا پڑے گا جہاں یا تو وہ دل کی سنے گا یا ریاست کی، اور یہی فیصلہ اسے ایک عام سپاہ سالار سے مستقبل کے عظیم قائد میں بدل دے گا۔ ساتھ ہی علاؤدین کی خفیہ مسکراہٹ اور جال میں آنے کا جملہ اس بات کی گواہی ہے کہ دشمن صرف باہر نہیں بلکہ اندر بھی ہے، اور آنے والی اقساط میں ایک ایسی غداری سامنے آئے گی جو پورے قبیلے کے بنیاد ہلا دے گی۔ دوسری طرف ناظرین، درسن کا حلیمہ کو یہ کہنا کہ تقدیر ہمیں دوبارہ ملائے، تب تک خدا حافظ، سلامتی کے ساتھ رہو، ظاہر کرتا ہے کہ درسن ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا بلکہ بہت جلد واپس کائی قبیلے آئے گا، کیونکہ یا تو وہ عثمان بے کے خاندان کے کسی اہم شخص کو دشمنوں کے حملے سے بچا کر کائی قبیلے لائے گا، اور یا پھر وہ دشمن کے کسی بہت بڑی سازشی منصوبے کی خبر اورہان بے کو دے گا۔ ناظرین، درسن ایسا کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا کہ جس کی وجہ سے نہ صرف اس کے کائی قبیلے سے جلاوطنی ختم ہوگی بلکہ شاید اس کی اصلیت بھی ظاہر ہو جائے، اور وہ اورہان بے کے خاص جنگجوؤں میں شامل ہو جائے، اور ملعون خاتون اس کی اصلیت جان کر کبھی بھی اس کی اور خلیمہ کے درمیان رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس پر تجسس واقعے کے بعد کائی قبیلے واپس آتا ہے۔ درسن اور حلیمہ خاتون کے کہانی کے حوالے سے آنے والی قسط میں واضح اشارہ مل جائے گا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔